چاہت نے آج سارا دن بہرام کے ساتھ گزارا تھا۔ پورا دن وہ نہ جانے اس سے یہاں وہاں کی کتنی ہی باتیں کرتی رہی تھی، اور پھر بہرام بھی حیران تھا کہ وہ اتنی باتیں کہاں سے لاتی تھی۔ ابھی بھی بہرام بیڈ پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا، اور چاہت اس کے پاس بیٹھی سیب کاٹ کر اسے دے رہی تھی اور ساتھ ہی مسلسل باتیں کرتی جا رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ چاہت، سیب چھری سے کاٹ رہی ہو یا زبان سے ہی کام چلا رہی ہو؟ آخر کار بہرام نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تو پہلے تو چاہت نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اس کی بات کا مطلب سمجھ کر چاہت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اور اس نے منہ بنا کر ہاتھ میں پکڑی چھری پلیٹ میں رکھ دی۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتی اب باتیں، بالکل چپ ہو جاتی ہوں۔ بہرام نے ایک نظر اٹھا کر اس کے سوجے ہوئے منہ کو دیکھا۔ مذاق کر رہا تھا میں، بہرام سنجیدگی سے کہتے ہوئے پھر سے اپنا کام کرنے لگا۔ مذاق نہ ہنس کر کیا جاتا ہے۔ اب آپ جیسے منہ بنا کر بات کرتے ہیں، اگلے کو تو لگے گا کہ بس تانے مار رہے ہیں۔ چاہت نے منہ پھلا کر کہا اور سیب کا ٹکڑا کاٹ کر بہرام کے سامنے کیا۔ اب بس بھی کر دو، کتنا کھلاؤ گی؟ صبح سے بس کھلاتی جا رہی ہو مجھے۔ بہرام نے اکتا کر کہا۔ ہاں تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، طاقت کے لیے کھانا تو پڑے گا نا۔ ابھی تو گرم دودھ لے کر آتی ہوں، وہ پی کر سوئیں گے آپ۔ چاہت اٹھنے لگی تو بہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کھانے اور ٹھونسنے میں فرق ہوتا ہے، اور دودھ کا تو سوچنا بھی مت۔ لیکن خان جی، تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ چاہت، کیا کہا میں نے؟ چاہت منہ بسور کر اٹھی اور پلیٹ کچن میں چھوڑ کر آنے کے بعد آ کر خاموشی سے بہرام کے ساتھ لیٹ گئی، لیکن زیادہ دیر اس سے خاموش نہیں رہا گیا تو سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر بہرام کو دیکھنے لگی۔ فرزام بھائی اور مناہل پہنچ گئے ہیں لاہور، کافی دیر سے پہنچ چکے ہیں، اور اپنے نئے کمرے میں سیٹ بھی ہو گئے ہیں۔ چاہت نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ کا کتنا کام رہتا ہے؟ بہرام نے بھویں اچکا کر اس کو دیکھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے نیند آئی ہے نا، تو کام ختم کر کے سو جاتے ہیں۔ چاہت نے مدعا بیان کیا۔ تو تم سو جاؤ۔ چاہت منہ بسورتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اچھی بیویاں شوہر کے کھانے کے بعد کھاتی ہیں، اس کے سونے کے بعد سوتی ہیں، اور اس کے جاگنے سے پہلے اٹھ جاتی ہیں۔ بہرام نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ سب ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں چاہت، ہمارا دین ایسا حکم بالکل نہیں دیتا۔ دین کے مطابق میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ بیوی شوہر کی ملکہ ہے، اس کی غلام نہیں جو یہ سب کرے۔ بہرام نے اتنا کہہ کر اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر لیٹ گیا۔ تو پھر میری دوست کیوں کہتی ہیں کہ اس کی اماں نے اسے بتایا تھا کہ بیوی شوہر کے سونے کے بعد سویا کرے، نہیں تو فرشتے پوری رات اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بہرام نے گہرا سانس لیا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ بند کر دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے چاہت، ویسے بھی وہ میاں بیوی اور ہوتے ہیں، ہم ویسے نہیں۔ چاہت اس کی بات پر حیران ہوئی۔ کیوں؟ وہ ایسا کیا کرتے ہیں جو وہ ہم سے انوکھے ہیں؟ چاہت کی اس بات پر بہرام کا دل کیا کہ اس کا گلا دبا دے، آخر وہ کس حد تک بے وقوف ہو سکتی تھی۔ سو جاؤ چاہت، بہرام نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے بتائیں نا خان جی کہ باقی میاں بیوی ہم سے علیحدہ کیوں ہیں؟ ہمیں بھی ان کے جیسا بننا چاہیے نا۔
اور ہر کام ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا وہ کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ فرشتے پوری رات مجھ پر لعنت بھیجیں۔ چاہت میں کہہ رہا ہوں سو جاؤ۔ بہرام نے اسے پھر سے وارننگ دی۔ میں نہ کل اماں کو فون کر کے ان سے یہ بات پوچھوں گی کہ اب آپ تو بتاتے نہیں، لیکن انہیں تو پتہ ہوگا نا کہ باقی میاں بیوی ہم سے کیوں علیحدہ۔ اچانک ہی بہرام نے اپنی گرفت میں لے کر اس پر حاوی ہوا تو چاہت کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ بہرام کی آنکھوں میں جنون دیکھ کر کانپ سی گئی۔ وہ میاں بیوی ہم سے الگ اس لیے ہیں چاہت کہ ہر شوہر اپنی بیوی سے وہ حق لیتا ہے جو میں تم سے نہیں لے رہا۔ اب بھی بات کو سمجھی ہو یا پریکٹیکل کر کے بتاؤں؟ بہرام کی ٹون پر چاہت کا رونگ رونگ کپا اٹھا۔ نہیں، میرے خیال سے تمہیں ایک ڈیمو دیکھنا چاہیے تاکہ پھر ایسے بے تکے سوال کرنا چھوڑ دو تم۔ اتنا کہہ کر بہرام نے اس کا چہرہ بالوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور بہت شدت سے اس کے ہونٹوں پر اپنی مہر لگانے لگا۔ چاہت کا چھوٹا سا کپاتا وجود اس کے کامتی جسم کے نیچے چھپ سا گیا تھا۔ وہ بہرام کی اس شدت پر گھبرا کر خود میں ہی سمٹی چلی جا رہی تھی اور بہرام اس کی قربت کے نشے میں مدہوش ہوا۔ کتنی ہی دیر ان نازک لبوں پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ چاہت نے اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچ لی اور اپنی رکتی سانسوں کی پرواہ کیے بغیر خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ جب بہرام کو احساس ہوا کہ اس کی نازک جان کا سانس تک اس کے سینے میں اٹک چکا ہے تو اس سے دور ہوا اور اسے خود سے لگا کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ صرف اتنی سی گستاخی پر سانسیں رک جاتی ہیں تمہاری چاہت، محبتوں کے اس جنون کو کیسے سہو گی جسے تم ہر لمحہ بھڑکاتی ہو؟ بہرام کے سوال پر چاہت کا رونگ رونگ کانپ اٹھا۔ سو جاؤ چاہت، اس سے پہلے کہ تمہیں پوری طرح سے بتا دوں کہ بیوی کو کیوں شوہر کے سونے کے بعد سونا چاہیے۔ بہرام کی بات پر چاہت نے فوراً اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ اس کی معصومیت پر اسے خود میں بھرتا بہرام بھی سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اس نے چاہت سے دور رہنے کا جو فیصلہ کیا تھا، اب اس فیصلے پر قائم رہنا اس کے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ الطاف آفس میں داخل ہوا تو اس کی سیکرٹری اسے پریشانی سے دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر الطاف بھی حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے کمل، کوئی پریشانی ہے؟ الطاف کے سوال پر کمل نے پریشانی سے الطاف کے آفس کی جانب دیکھا۔ سر، وہ آپ کے روم میں وہ۔ الطاف کے ماتھے پر بل آئے اور وہ اپنے آفس کی جانب چل دیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر کسی پر پڑی جو شان سے اس کی کرسی پر بیٹھا میز پر ٹانگیں رکھے ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ Who the hell are you؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں بیٹھنے کی؟ الطاف کے غصے پر اس شخص نے اپنے چہرے کے سامنے سے فائل ہٹائی تو الطاف کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا، کیونکہ اس وقت وہاں بیٹھا وہ شخص اور کوئی نہیں فرزام خانزادہ تھا۔ تم یہاں کیسے آئے اور میری کرسی پر کس کی اجازت سے بیٹھے ہو؟ الطاف غصے سے چلایا تو فرزام نے برا سا منہ بنایا اور ہاتھ اپنے کان پر رکھا جیسے کہ الطاف کی آواز اس کے کان میں چبھی ہو۔ آہستہ بہرا نہیں ہوں میں، سنائی دیتا ہے مجھے۔ الطاف اس کی ہمیشہ والی ہٹ درمی پر اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ اور رہی بات اس کرسی پر بیٹھنے کی تو وہ کیا ہے نا، اس پر جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے۔ تو از باس، میں یہاں جب چاہے آ کر بیٹھ سکتا ہوں۔ الطاف نے حیرت سے اس جوان لڑکے کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ فرزام کے ہونٹوں پر پھر سے مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک فائل الطاف کے سامنے کی۔ مطلب یہ۔ الطاف نے فوراً اس فائل کو پکڑا اور سب صفحے جلدی سے پلٹ کر حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اس فائل کو دیکھنے لگا۔ تمہاری اس کمپنی کے 50% شیئرز مناہل کے نام پر تھے جنہیں میری من اب میرے نام کر چکی ہے، یعنی میں تمہارے اس بزنس کا 50% پارٹنر بن چکا ہوں۔ الطاف حیرت سے پھٹی آنکھوں سے ان کاغذات کو دیکھ رہا تھا جو فرزام
کی بات کا ثبوت تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت افسوس سے تمہارا یہ حسین خواب توڑ کر کہوں گا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ فرزام نے کرسی کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے اپنے ناخن کو دیکھ کر کہا، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ جلد از جلد اپنے حصے کے شیئر سے علیحدہ بزنس سٹارٹ کر لوں یا انہیں اسٹوڈنٹس میں لگا دوں، زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ الطاف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے موجود لڑکے کی جان لے لے، ایسا سوچنا بھی مت۔ فرزام کہکہا لگا کر ہنسا اور اٹھ کر الطاف کے سامنے آ کر سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھنے لگا۔ تم سوچنے تک ہی رہنا، میں تو بہت کچھ کر گزروں گا۔ تم سوچنے تک ہی رہنا، میں تو بہت کچھ کر گزرا ہوں۔ الطاف نے آگے ہو کر اس کا گریبان پکڑنا چاہا۔ نہ نہ نہ، ایسی غلطی سے بھی مت کرنا۔ فرزام کی بات پر الطاف بس اپنی مٹھیاں بھینچتا رہ گیا۔ تمہیں تمہاری یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی فرزام خانزادہ۔ الطاف کی دھمکی پر فرزام کے ہونٹ مسکرائے اور اس نے ایک سگریٹ سلگا کر ہونٹوں کے درمیان دبا لیا۔ پہلے بھی تمہیں بتایا تھا، سستی چیز کا شوق نہیں ہے مجھے۔ خیر، یہیں لاہور میں رہ رہا ہوں، جو کر سکتے ہو کر لو، میں بھی تو دیکھوں صرف گرجنا ہی سیکھا ہے یا برسنے کی بھی ہمت رکھتے ہو۔ اتنا کہہ کر فرزام وہاں سے چلا گیا اور اس کے جاتے ہی الطاف نے غصے سے اپنی میز پر ہاتھ مارا۔ میری آدھی دولت پر قبضہ کر کے تم بھی جانتے ہو کہ نقصان پہنچانا تو دور، میں تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ الطاف نے انتہائی زیادہ غصے کے عالم میں اپنے دانت پیس کر کہا، لیکن دیکھنا فرزام خانزادہ، تمہیں ایسی مار ماروں گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ الطاف نے میز پر پڑا فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ جی سر۔ سامنے والے شخص نے فون اٹھاتے ہی پوچھا، ہم کل لاہور جا رہے ہیں، تیار رہنا، اب چاہت خانزادہ سے ملاقات کا وقت ہو چکا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے چہرے پر بہت زیادہ وحشت تھی۔ اوکے سر۔ اس آدمی کے ایسا کہنے پر الطاف نے فون بند کر دیا اور ایک شاطرانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ اب تمہیں پتہ چلے گا فرزام خانزادہ کہ تم نے کس سے بڑھنے کی غلطی کی ہے۔ بہرام آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی ٹائی باندھ رہا تھا، جبکہ نظریں مسلسل آئینے میں سے نظر آتی چاہت پر تھی جو یونیفارم پہنے اپنے لمبے بالوں کی چوٹی بنا رہی تھی۔ پھر وہ اپنا کام مکمل کر کے بہرام کے پاس آنے لگی تو بہرام اس سے دھیان ہٹا کر پرفیوم خود پر سپرے کرنے لگا۔ خان جی، وہ چاہت نے سر جھکا کر ہچکچاتے ہوئے کہا تو بہرام اس کی جانب پلٹا اور اپنے والیٹ میں سے پیسے نکال کر اس کے سامنے کیے۔ پیسے نہیں چاہیے مجھے، پہلے ہی بہت ہیں میرے پاس، چاہت نے پیسوں کو ہاتھ لگائے بغیر کہا۔ تو کیا چاہیے؟ چاہت نے اپنی کالی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے اپنی دوستوں کو بتایا تھا کہ میری شادی آپ سے ہوئی ہے، لیکن وہ مانتی ہی نہیں۔ تو کیا آج آپ مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھیجنے کی بجائے خود کالج چھوڑ آئیں گے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ آپ سچی میں میرے شوہر ہیں؟ چاہت کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن تھی۔ چاہت، مجھے دیر پلیز، بس مجھے کالج کے باہر چھوڑ کر چلے جانا، لیکن آپ چھوڑ آئیں۔ بہرام نے گہرا سانس لیا اور ہاں میں سر ہلا کر اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو چاہت نے خوشی سے چہکتے ہوئے اپنا بیگ پکڑا اور اس کے پیچھے آ گئی۔ کالج سے واپسی پر میں آپ کے پاس آ جاؤں گی، پھر اماں سے ملنے چلیں گے۔ اتنی زیادہ دیر ہو گئی ہے نا ان سے ملے، بہت اداس ہوں میں ان کے بغیر۔ چاہت نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تو بہرام نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کا یوں چاہت کی ہر بات ماننا
चाहत को कितनी खुशी दे रहा था उसका अंदाज़ा बहराम को भी नहीं था। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं खान जी, इस दुनिया के सबसे अच्छे शौहर हैं। बहराम उसे कोई जवाब दिए बगैर ड्राइव करने लगा और चाहत सारा रास्ता उससे कोई ना कोई बात करती रही। कॉलेज पहुंचकर चाहत गाड़ी से निकली तो बहराम भी गाड़ी से निकलकर उसके पास आया। मुझे कॉलेज छोड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया खान जी। चाहत ने मुस्कुराकर कहा और मुड़कर अपनी सहेलियों को देखा जो दरवाजे के पास खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। ये चाहत की तमाम सहेलियों की आदत थी, जब तक उनकी हर दोस्त कॉलेज नहीं आ जाती थी वो दरवाजे से कुछ फासले पर खड़े होकर उसका इंतज़ार करती थी। बहराम ने जब चाहत की नज़रों का जाविया देखा तो उसने अपना एक हाथ चाहत के गाल पर रखा और नरमी से अपने होंठ चाहत के माथे पर रखकर उससे दूर हो गया। बहराम की इस हरकत पर चाहत की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अब इन्हें इस बात में कोई शक नहीं रहेगा कि तुम मेरी हो और ना ही तुम्हारे साथ पढ़ने वाले लड़कों को। आखिरी बात बहराम ने अपने दिल में कही, जबकि उसकी बात पर चाहत गुलाबी चेहरा लिए कॉलेज में दाखिल हो गई और बहराम उसकी नज़रों से ओझल होने तक वहीं रहा। फिर वो भी अपने काम की जानिब चल दिया। क्या बात है चाहत, एक तो इतना डैशिंग हस्बैंड है तुम्हारा और कैसे तुम्हें किस करके भेजा। हाय यार, मेरा तो दिल लुट गया था वो मंजर देखकर। चाहत और उसकी सहेलियां क्लास में बैठी थी। जब उसकी एक दोस्त ने कहा तो चाहत फिर से गुलाबी हो गई। अब हमारी चाहत है ही इतनी प्यारी, बहराम भाई खुद पर काबू करें भी तो कैसे। एक सहेली की बात पर सारी सहेलियां हंस दी तो चाहत शर्म से चूर होती अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। तभी दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ पर वो सब सीधी होकर बैठ गई कि शायद उनकी टीचर आई है, लेकिन सामने कॉलेज की आया को देखकर सब फिर से रिलैक्स हो गई। चाहत बेटा, आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं। आपकी बात पर चाहत ने घबराकर आया की बात पर चाहत ने घबराकर अपनी दोस्तों को देखा। जाओ, मेरे ख्याल में जो मंजर तुम्हारे शौहर ने सुबह पूरे कॉलेज को दिखाया है ना, उसी के बारे में पूछना होगा। अपनी दोस्त की बात पर चाहत ने थूक निगला उठकर आया के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की जानिब चल दी। चाहत इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल हुई तो उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो प्रिंसिपल के सामने बैठा था। देखें मिस्टर बेग, मैं ऐसा करके बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ। अगर बहराम सर को पता लग गया तो एक झटके से मेरा कॉलेज बंद करवा देंगे। डोंट वरी मिस, ऐसा कुछ नहीं होगा, उस आदमी ने कहा। तो प्रिंसिपल ने चाहत की जानिब देखा और मुस्कुरा दी। चाहत बेटा, ये आपके बाबा के दोस्त हैं और आपसे मिलने आए हैं। चाहत ने हैरत से उस आदमी को देखा जिसे वो ज़िंदगी में पहली मर्तबा देख रही थी। लेकिन मैं इन्हें नहीं जानती मैम। इस बात पर वो आदमी उठकर चाहत के पास आया। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ चाहत बेटा, तुम्हें भी, तुम्हारे शौहर बहराम को भी। चाहत ने हैरत से उस अनजान आदमी को देखा। तो ठीक है, आप अपना नाम बता दें, मैं खान जी से पूछकर आपसे बात करूंगी। अल्ताफ़ ने उसकी बात पर अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट जूं की तूं रही थी। और अगर मैं बहराम के बारे में तुमसे बात करना चाहूँ तो? चाहत ने परेशानी से पहले प्रिंसिपल और फिर उस आदमी को देखा। खान जी के बारे में? हाँ बेटा, तुम्हारे खान जी और तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हर बात बताता हूँ। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया तो चाहत भी इस तरह से अपने हाथ मलती उसके पीछे चली गई। वो जानना चाहती थी ऐसी कौन सी बात थी जो ये शख्स उसे उसके बाबा और बहराम के बारे में बताना चाहता था। वो आदमी कॉलेज में ही खड़ी एक ब्लैक गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया तो चाहत भी उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम अल्ताफ़
حیدر بیگ ہے اور میں تمہارے بابا عباس کا بہت پرانا دوست ہوں۔ آپ مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ چاہت نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ بس جلد از جلد اس کی بات جان کر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا کی موت کیسے ہوئی تھی؟ چاہت نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھے لے کر باہر گئی تھی۔ جب واپس آئی تو ہمارے گھر میں کچھ چور آئے تھے جنہوں نے میرے بابا کو مار دیا تھا۔ الطاف اس کی بتائی کہانی پر مسکرا دیا۔ تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کتنی صفائی سے جھوٹ بولا گیا ہے تم سے۔ چاہت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارے بابا کو کسی چور نے نہیں بلکہ تمہارے ہی شوہر بہرام خانزادہ نے مارا تھا۔ اس آدمی کی بات پر ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ کر چاہت پر گرے۔ پہلے تو چاہت کو لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا، لیکن پھر خود پر قابو کرتے چاہت نے اپنے دانت کچکچائے اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔